چند سال پہلے دنیا میں یہ خبر پھیل گئی کہ سائنسدان چاند پر گئے. ایک بزرگ عالم تھا اور علم اس کا بہت کم تھا، لیکن عقیدہ بہت پختہ تھا. وہ لوگوں سے کہتا تھا کہ انگریزوں کی باتیں مت مانو، یہ جھوٹے ہیں، لعنتی قوم ہے، اور چاند تو آسمانوں میں ہے یا آسمانوں پر نہیں جا سکتے. تو اس عالم دین کا ایک بھتیجا جو میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا اور ذرا بہت ہی ایڈوانٹیج تعلیم میں تھا، تو اس نے اپنے اس چچے کو کہا کہ حضرت وہ چلے گئے اور دنیا کو دکھا دیا، مٹی لے آئے، وہاں سے ریت لے آئے. اس نے کہا دیکھو آپ نے انگریزی پڑھی، اور انگریزی پڑھنے والے انگریزوں کے دم چھلے ہوتے ہیں، وہ ذہنی غلام ہوتے ہیں، آپ میں ایمان تو باقی نہیں. میں تم سے پوچھتا ہوں کہ جو تم خبریں دیتے ہو یہ زیادہ قوی ہے یا قرآن قوی ہے؟ اس نے کہا قرآن قوی ہے. اب وہ قرآن کی خبر نہیں مانتے، وہ اسلام کو جھوٹا کہتے ہیں، ہمارے نبی کو رسول نہیں مان رہا ہے، اور معراج بالکل نہیں مانتے. ہمارے پیغمبر ایک ہی رات میں بیت المقدس بھی گئے، 7 آسمانوں پر بھی گئے. اور ان کو کہا تم میں اپنے رسول اسلام قرآن پر غیرت نہیں ہے، صرف میڈیکل پڑھنے کی وجہ سے ان کا دم چھلا بنے ہوئے. وہ جو آپ کے پورے اسلام اور دین اور قرآن اور پیغمبر کو غلط کہتے ہیں، تو آپ اس کا جواب دے سکتے ہو کہ ان کی جھوٹی خبریں مان رہے ہیں؟ بالکل نہیں ہے، جھوٹ بول رہا ہے. جو ان کو سچ کہے وہ بھی جھوٹا ہے. یہ بات چیت ان کی 30 سال پہلے یا 35 سال پہلے ہوئی ہوگی. ابھی حال ہی میں سائنسدانوں کے ایک بورڈ میں امریکہ کے اندر ایک مناقشہ ہوا ہے، اور اس مناقشے میں کہا گیا ہے کہ نہیں گئے تھے، وہ خبریں جھوٹی ہیں. انگریز کہہ رہے ہیں وہ ہم ایک ایسی ریاست میں اترے تھے اور وہاں سے ہم نے چاند کی تصویریں لی، اور ہم نے دنیا کو یہ باور کرایا کہ ہم چاند پر گئے، قطعاً نہیں گئے. تو دیکھو وہ جو کم علم والا تھا، ایمان پختہ تھا، وہ مضبوط ایمان پر دنیا سے گیا. اور نے کہا میں انگریزوں کی باتیں کبھی نہیں مانوں، انگریز جھوٹے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں. آج پوری دنیا میں سائنسدانوں نے تسلیم کیا کہ کوئی چاند گاڑی چاند پر نہیں گئی، کوئی شخص چاند پر نہیں گیا، چاند پر جانے کا کوئی جواز نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے. اور وہ جو خبر شائع کی گئی تھی وہ کسی اور ریاست میں اترے تھے، اور اس ریاست سے صاف تصویر لی گئی اور دنیا کو یہ باور کرایا کہ یہ چاند گاڑی جا رہی ہے، یہ مٹی لا رہا ہے، یہ ریت بھر رہا ہے. اسلام کو اسلام کی طرح سمجھنا بہت ضروری ہے. یہی تو دکھ ہوتا ہے کہ یہاں قرآن بیان ہو رہا ہے اور قرآن کے نام پر جنہوں نے داخلہ لیا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو صبح سے تھکاوٹ ہو گئی اور ٹیک لگایا اپنے ناخنوں سے کھیل رہے ہو. یہی تو قوم ہے جو کبھی بھی ترقی نہیں کرے گی. یہی وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ لوگ کھیلیں گے، اور یہ مقاصد سے بالکل دور ہوتے جا رہے ہیں. قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. مسند امام احمد میں صفات اہل الجنہ میں ہے کہ یہ جو چاند کے اندر ایک درخت نظر آتا ہے، یہ جنت نعیم جو چٹی جنت ہے اس کے دروازے کے اندر کا درخت. سامنے ایسے چاند آتا ہے اور وہ درخت نظر آ رہا ہے. میرے والد صاحب تھے، وہ الف سے با پڑے ہوئے نہیں تھے، علماء دین کے بہت زبردست صحبت نشین تھے.
ہم جب چھوٹے تھے رات کو بابا جی کے بستر پر کھیلتے تھے ان سے، تو میں پوچھتا تھا کہ بابا دا سپوگمئی کے دا ونه د سشي دا ودا د شپږم جنت دنه دروازه کې ولاړه. یار دا تاسو شپږم جنت کی دروازے دنه دا ونه ولاړه. بعد میں دیکھا میں نے مسند احمد میں صفات اہل الجنہ میں جابر بن عبداللہ کی طویل حدیث ہے، اس میں آیا ہے کہ جنت نعیم کے اندر دروازے کے داخل ہو کر کے سائڈ پر یہ درخت کھڑا ہے، وہی اٹل ہے اور وہ صدق سے لبریز ہے، وہی تو خدا کی خبر ہے، اللہ نے تو پیدا کیا ہے سب. اس لیے نحوی کہتے ہیں کہ خبر تو صدق پر واقع ہے، اس کو خبر صادق کہتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ مخبر صادق کی خبر، مخبر صادق پیغمبر ہے صاحب وحی، یا اللہ بزرگ و برتر ہے جو جل جلالہ ہے.